Just give me a moment because I'm trying to at the same time view the Facebook thing. Okay, so I'll be sharing my screen now. Okay, perfect. So I hope my screen is visible to all. Assalamu alaikum, everybody. I'll be setting up a few things so that I can not only talk to you on the chat, but also can view your comments on the Facebook as well. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We formally begin the session. And many of you might be knowing me, the students of KEET especially. Well, I think I've been teaching along for so many years in KEET, like the past 12 years or so. तो KEET के स्टूडेंट्स तो जाहिर है मुझे जानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कराची की दीगर यूनिवर्सिटीज से IEEE के हवाले से जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा शोबान साहब ने तारुफ करा दिया है, लिहाजा आई विल नॉट गो इनटू the introductions and everything, because what we intend to do today is something which will give you a vision of what's coming ahead. देखिए ये जो post covid, can you Soban, can you mute this sound when people enter, because that is very distracting. Do you know how to do it, or should I tell you? Sir, Soban, am I I? think yes, sir, you are very much clear, and I think only the host can mute these sounds because No, I don't I have that. no, I think I can also do that. Let me try. It's done, sir. Yeah, it's done. You may proceed, please. Ji, thank you. So, well, as I always say, देखिए किसी चीज के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है ना, तो आप उस चीज को ना तो किसी भी अंदाज में मिटिगेट कर सकते हैं, और ना उसके नतीजे में होने वाले जो मामलात हैं उनको समझ सकते हैं. So one of the fundamental objective of this talk is to make you aware of what is coming. अच्छा, जब हम कहते हैं ना to make you aware of what is coming, तो इससे कोई बड़ा एक खतरनाक सा इम्पैक्ट और इम्प्रेशन आता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ आने वाला है वो हम सबके लिए बहुत अच्छा ही होगा, बशर्ते कि हम सबसे पहले तो हम आगाह हों, हम अवेयर हों कि फ्यूचर हमारे लिए क्या लेके आ रहा है, in terms of jobs, in terms of careers, in terms of global uh, expansion of resources, in terms of uh, what's coming ahead for all the professionals and especially the engineers. तो ये जो अवेयरनेस है ये पहला स्टेप साबित होगी आज के इस सेशन की अवेयरनेस, ताकि आगे आप अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को पहले तो समझ सकें और उसके बाद उनके लिए स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कर सकें. तो ये हमारी आज की इस टॉक का ऑब्जेक्टिव है. तो इस पूरी टॉक में जो हम बात कर रहे होंगे, पहले तो मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा. मिसाल के तौर पे इंडस्ट्री 4.0 क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. ये वो तीन चीजें हैं जिसपे आपके आने वाली दुनिया, और आने वाली का मतलब ये नहीं है कि 50 साल बाद, एक्चुअली पोस्ट कोविड दुनिया में हम इस ट्रांजिशनल स्टेज में लैंड अप हो चुके हैं, और अब जिस चीज को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं विद इन a few months,
within an year at the most. आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आपके पास ये न्यूज़ और ये इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी कि आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जहां पे आपके जॉब्स और कैरियर्स अब वो नहीं रहेंगे जो हमारे कन्वेंशनल कैरियर्स होते थे. ये बात मैं तफसील से आज समझाना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और ये तीनों मिलकर किस तरह आपके कन्वेंशनल कैरियर्स को एक नई शक्ल में शेप अप करेंगे. वो नई शक्ल जाहिर है किस चीज से मुताल्लिक है इस सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट विल बी द जॉब्स फॉर द फ्यूचर. तो ये बात हम यहाँ पे करेंगे डिटेल से. और सबसे अहम बात कि क्या आप इस मुस्तकबिल को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हैं. क्या आपका जो करंट स्किल सेट है वो इनफ है. क्या आप वेल इक्विप्ड हैं कि वो फ्यूचर जिसकी मैं आपको अभी शक्ल दिखाऊंगा आप उसके अंदर कहाँ लैंड करेंगे. जितना डेटा मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में शो करूंगा ये मैंने हाईली रिलायबल सोर्सेस से गैदर किया. तमाम सोर्सेस के लिंक्स मौजूद हैं. एंड आई विल लाइक कि IEEE PF कीट ब्रांच जो इस पूरी चीज को ऑर्गेनाइज कर रही है, मैं उनको ये अपनी प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा ताकि वो इसको भी आप लोगों से शेयर करें, क्योंकि इसमें कई लिंक्स हैं कि जिनको आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहेंगे. तो आप उन लिंक्स पे क्लिक कीजिएगा, प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें कि जो हम यहाँ बात घंटे सवा घंटे में करेंगे आप उसकी डेप्थ में जा सकें. बिकॉज बिलीव इन मी दिस विल परहैप्स बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको इस वक्त कोई भी नहीं दे रहा. और ना देने की वजह ये नहीं है कि कोई आपको देना नहीं चाहता, बल्कि बहुत से लोग इससे अनअवेयर हैं. जनरली हमारे स्टूडेंट्स अनअवेयर हैं, और एक हद तक हमारी जो पॉलिसी मेकिंग एकेडेमिया है वो भी अगर मैं अनअवेयर ना कहूँ तो कम से कम मैं ये जरूर कहूँगा कि वो जाहिर है अपने दीगर मामलात में इतने इन्वॉल्व हैं, इतने बिजी हैं कि वो गालिबन इस चीज के ऊपर अभी सही तरह से फोकस नहीं कर पा रहे और इसको वक्त नहीं दे पा रहे. लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हो, मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, नेम any discipline, any domain, any branch of study, all of these students will be sort of affected if they are not aware of what is coming up in the next 5 years. तो ये इस पूरी प्रेजेंटेशन का, इस पूरी टॉक का हमारा ऑब्जेक्टिव है. आई एम वेरी थैंकफुल टू कीट फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिन्होंने IEEE के प्लेटफॉर्म पर हम सबको ये मौका दिया, मुझे ये मौका दिया कि मैं आप तक ये प्रेजेंटेशन, ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं, आपको ये मौका दिया कि आप इसको ज्वाइन कर सकें. और जो हमारा अंदाज है अल्हम्दुलिल्लाह कीट के अंदर, वी आर ऑलवेज देयर टू नॉट ओनली हेल्प आउट आवर स्टूडेंट्स इन देयर स्टडीज एंड इन देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, but we are always there to explore new dimensions and to make our students and general masses aware of these dimensions. क्योंकि एक तालीमी इदारे का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो मुस्तकबिल पे नजर रखे, मुस्तकबिल में जो पॉसिबिलिटीज आती हुई नजर आ रही हैं उन पे नजर रखे और अपने स्टूडेंट्स को इक्विप करे ताकि वो मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड ऑब्वियसली एजुकेशनली इक्विप हो आगे आने वाले वक्त के अंदर अपना एक अहम किरदार अदा करने के लिए, और जाहिर है अपने आप को भी वो स्ट्रेंथन कर सकें और अपने अतराफ में अपनी फैमिलीज को, अपने माशरे को, अपनी नेबरहुड को, अपनी मुल्क को भी स्ट्रेंथन कर सकें. सो दिस इज वन ऑफ द मेन objectives of KEET, alhamdulillah, and I am very proud to be associated with this prestigious institution for the last 12 years. Industry 4.0 क्या है? अच्छा, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ये लफ्ज भी ना सुना हो. देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि हम क्या बात कर रहे हैं. जब हम कहते हैं ना इंडस्ट्री 4.0 तो हमें थोड़ा सा
پیچھے جانا ہوگا. جب آج سے تقریباً ٹائم لائن بھی اگر میں آپ سے یہاں پہ اس کی دکھاتا جاؤں, 1784 میں رفلی, ٹھیک ہے, یہ رف ٹائم لائنز ہوتی ہیں ہمیشہ. 1784 کے اندر آپ کے پاس میکنائزیشن شروع ہوئی. بنیادی ایجاد جو تھی وہ سٹیم انجن کی تھی, ٹھیک ہے. اس سٹیم انجن سے پہلے آپ 500 سال پہلے تک جو انسان تھا وہ ایگریکیرین سوسائٹی میں تھا, زراعت کرتے تھے, کسان تھے, اور انسان کی جو بنیادی صنعت و حرفت تھی وہ ریلیٹڈ تھی کہ جی زراعت کتنی ہوتی ہے, کراپس کی ییلڈ کتنی ہوتی ہے, اس ییلڈ کو مارکیٹ میں بیچا جاتا تھا, اسی کی مارکیٹ اسٹیبلش ہوتی تھی, اسی کی چھوٹے چھوٹے سکیلز پر منڈیاں لگتی تھیں, اور وہاں پہ آپ کا گندم, کپاس, باجرا اور دوسرا اناج اور دوسری چیزیں بیچی جاتی تھیں. اچھا, اب ظاہر ان دا مین وائل پیرللی انسان ترقی بھی کر رہا تھا اور ایجادات ہونا شروع ہو گئی تھی, سائنٹسٹ اپنا کام کر رہے تھے. وہ بنیادی ایجاد جس نے انسان کی زندگی کا پہیہ یکلخت تیز کر دیا وہ سٹیم انجن تھا, اور یہ وہ ریولیوشن تھی جس کو انڈسٹری 1.0 یا 1.0 کہا جاتا ہے. یہاں پہ میکنائزیشن شروع ہو گئی, یہاں پہ سٹیم پاور سے کام لینا شروع کر دیا. سٹیم انجن جو لوکوموٹیو بنا اس سے بہت تیزی سے لوگ ایک دوسرے کو سامان بھیجنے لگ گئے, بلک لاجسٹکس شروع ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ ویونگ لومز بننا شروع ہو گئے, اور یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ کھڈیاں بننا شروع ہو گئیں جس کے اوپر کپڑا بنا جانے لگا. تو یہ ہے انڈسٹری 1.0. اب آپ ایک زرعی معاشرے سے ایک انڈسٹریل معاشرے کی طرف اب ٹرانزیشن شروع ہو گئی. آگے بڑھتے ہوئے اسی چیز کو جب ہم نے آگے بڑھایا تو ہمارے پاس رفلی 1870 سے آنورڈز جو چیز شروع ہوئی اس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹری 2.0. اچھا, اب اس میں کیا ہوا؟ اس میں جناب الیکٹریسٹی بھی شامل ہو گئی سٹیم پاور کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ماس پروڈکشن شروع ہو گئی. ظاہر ہے بجلی آ گئی نا, اب بجلی کے آنے کے بعد بڑے کارخانے بننا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, ماس پروڈکشن شروع ہو گئی, اسمبلی لائن کے اوپر پروڈکٹس بننے لگیں, اور ایک پروڈکٹ جو پہلے غالباً ایک دن میں 5 بنتی ہوگی اب 500 بننے لگی. اچھا, اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ تو میں آپ کو تو بتا رہا ہوں کہ فرام دا ٹیکنیکل پرسپیکٹو. اب اس کا سوشل اور اس کا اکنامک پرسپیکٹو کیا ہے؟ بھائی ظاہر ہے اگر پہلے 100 صابن بنتے تھے اور اب 10,000 صابن بن رہے ہیں تو اس کے ذریعے ایڈورٹیزمنٹ بھی بڑھ گئی, اس کے ذریعے لوگوں تک انفارمیشن پہنچنا شروع ہو گئی, نیوز پیپرز وجود میں آ گئے, پرنٹنگ پریس بن گئے, اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچنا شروع ہو گئی ریگارڈنگ دا پروڈکٹس. اور پروبیبلی یہ وہ جگہ تھی جہاں پہلی بار ایڈورٹیزمنٹ کی بھی بنیاد پڑی. ٹھیک ہے جی, اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں لیکن وی obviously have to move forward. اچھا جی, اس کے بعد 69 یہ رفلی 50s کی دہائی میں کہہ لیجئے 50s 60s کے اندر ایک نئی ریولیوشن کا آغاز ہوا جس کو ہم انڈسٹری 3.0 کہتے ہیں. اب اس کے اندر آٹومیشن, ہلکی پھلکی آٹومیشن شروع ہو گئی, کمپیوٹرز آ گئے, الیکٹرانکس آ گئی, ٹھیک ہے. 40s کے اندر ٹرانزسٹر کی ایجاد کے بعد آپ کمپیوٹرز کی طرف چلے گئے تھے, آپ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسرز کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے. تو یہ وہ ایرا ہے جس کے اندر آٹومیشن شروع ہو گئی, جس کے اندر کمپیوٹرز started taking over and انڈسٹری اب الیکٹرانک بیسڈ ہونا شروع ہو گئی. So this is what we call the third industrial revolution, industry 3.0. اور آج کا زمانہ جس میں اب ہم لینڈ کر چکے ہیں today, this is what we call industry 4.0, the fourth industrial revolution. سائبر فزیکل سسٹمز آ رہے ہیں, انٹرنیٹ آف تھنگز آ رہے ہیں, نیورل نیٹورکس آ رہے ہیں, کلاؤڈ کمپیوٹنگ آ رہی ہے, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے, انٹرپرائز ریسورس پلاننگ آ رہی ہے,
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, मशीन लर्निंग आ रही है, रोबोटिक्स आ रही है. मैं 10,000 चीजों की लिस्ट बयान कर सकता हूं कि जो इस वक्त करंटली हो रहा है और जिसका नेट रिजल्ट अब जाहिर होना शुरू हो गया है. और अगले 5 साल के अंदर, अभी आप आगे इसी हमारी प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि ये रिजल्ट कितना इलेबरेटिवली जाहिर हो जाएगा. सो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको ये सफर तो एटलीस्ट समझ आ गया कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जॉब्स एंड कैरियर्स इन इंडस्ट्री 4.0. आज की दुनिया में, अगले आने वाले 5 से 10 साल की दुनिया में क्या सिर्फ आपकी डिग्रीज काफी होंगी, या उन डिग्रीज के साथ आपको कुछ और स्किल्स भी चाहिए, कुछ और स्किल सेट्स चाहिए, कुछ और कॉग्निटिव एबिलिटीज चाहिए, कुछ और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज चाहिए, ताकि आप इस इंतहाई कंपेटिटिव दुनिया में सरवाइव कर सकें. और बाय द वे, आप सबको ये पता है कि अब ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन हो रही है. तो एक इंसान जैसे मैं इस वक्त अपने घर पे बैठा हुआ हूँ और हजारों लोगों से आपसे कनेक्टेड हूँ, बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, मैं फेसबुक पे लाइव जा रहा हूँ. तो ऑल ऑफ दिस इज ट्रिमेंडस. तो यहाँ पे आपके अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे कमेंट्स भी आ रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि होप दिस सेशन इज इंफॉर्मेटिव. I assure you that this will give you information which will be life changing. आपका वो विजन हम यहाँ बनाना चाहते हैं पीएफ कीट के प्लेटफॉर्म पे, कि आप उस विजन के सहारे अपने पूरे कैरियर्स को आगे डिजाइन कर सकें. तो इंशाल्लाह दिस विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई थिंक द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड. तो जी, ये आपकी इंडस्ट्री 4.0 का पूरा अहाता है इस एक फिगर में. टेक्नोलॉजी है, 4.0 की टेक्नोलॉजी है जो आपको यहाँ नजर आ रही है, ठीक है. और इसके साथ आपका पूरा सिस्टम है जो आपको दिख रहा है, क्या क्या चीजें इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इससे कनेक्टेड है. और अगर मैं यहाँ पे अपना, आई एम सॉरी, ये क्लिक हो गया और आगे हो गया. ऑनलाइन के अंदर ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, ये याद रखिएगा. डोंट बी बॉदर्ड, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीजें अनएक्सपेक्टेड भी हो रही होती हैं. दिस इज द नॉर्म ऑफ द डे, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. चाहे आप प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे मैं कर रहा हूँ, बी कंफर्टेबल. अच्छा जी, अब ये मेरा माउस पॉइंटर शायद आपको अब हाईलाइटेड नजर आ रहा हो, रेड डॉट नजर आ रहा है आपको, ठीक है. तो अगेन, ये पावर पॉइंट का एक फीचर है जो मैंने यूज किया. ये सब आपको पता होना चाहिए. इस इंडस्ट्री 4.0 के अंदर ये वो बुनियादी स्किल्स हैं जो अगर आपके पास नहीं है तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है. तो डोंट बी शाय इन यूजिंग दिस. कि भाई गलती होगी, कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है. मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है. अच्छा जी, अब इस पूरी रेवोल्यूशन के टेक्नोलॉजिकल पिलर्स क्या हैं वो आपके सामने मौजूद है, ठीक है. साइबर सिक्योरिटी, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, RFID, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, एडवांस रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन इंटरैक्शन, मोबाइल टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है. इनफैक्ट इन सारी चीजों को सपोर्ट क्लाउड कंप्यूटिंग करती है, ठीक है. ये है वो दुनिया जिसके अंदर आप लैंड कर रहे हैं. तो आप अगर सोचते हैं ना कि जी मैं इंजीनियर हूं, या मैं BBA हूं, या मैं MBA हूं, फाइन. डिग्री अपनी जगह बेहद जरूरी है, एजुकेशन अपनी जगह बेहद जरूरी है. लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप इन तमाम चीजों से अवेयर नहीं है तो आपकी डिग्री और आपका ये सब कुछ जो आपके पास है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, पितरस बुखारी हमारे एक मशहूर राइटर गुजरे, उन्होंने कहा था कि डिग्री तालीम की रसीद होती है. तो तालीम की रसीद तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फिजिकल एनवायरनमेंट्स में, कंपनीज में काम करेंगे और एनकाउंटर करेंगे इन सब चीजों को जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं, और अगर आप इनसे बिल्कुल ना वाकिफ हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप इस दौड़ के अंदर पीछे रह जाएंगे. सो दिस इज
समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. अच्छा जी, अब रैप अप करते हुए 4.0 को, इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, इसके बारे में मैं ये कहूंगा आपसे कि ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, ये इन सब का मजमुआ है. ये इन सब की इंटीग्रेशन का नाम है, और इस इंटीग्रेशन के एनवायरनमेंट में आपके जॉब्स और आपके कैरियर्स परवान चढ़ेंगे. सो एटलीस्ट नाउ यू आर अवेयर ऑफ दीज इंटीग्रेशंस. अच्छा जी, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये 2-3 फंडामेंटल चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता है तो अगेन भाई, जब इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप अपने करियर को, अपनी जॉब्स को कैसे फोर्सी कर सकते हैं, कैसे प्लान आउट कर सकते हैं. ठीक है जी. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? ठीक है जी. पहला अहम तरीन पॉइंट क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से, देखिए, आज तक जो कंप्यूटिंग हुई है ना, वो ये हुई है कि आपने अपनी कंपनी के अंदर, आप एक कंपनी है, आप एक वर्क प्लेस है, ठीक है, आपने, आपके अपने कंप्यूटर्स हैं, आपके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को खरीदते हैं, उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं. सबसे पहले तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं, फिर आप नेटवर्क्स इंस्टॉल करते हैं, नेटवर्क्स को फिजिकली इंस्टॉल करते हैं, नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अपने कंप्यूटर्स को सर्वर्स बनाते हैं, अपने कंप्यूटर्स को क्लाइंट्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, स्टोरेजेस खरीदते हैं, प्रोसेसिंग पावर आपके मशीन्स में मौजूद होती है. ये जो तमाम टेक्नोलॉजीज हैं, इनको कहा जाता है इन प्रेम टेक्नोलॉजीज या ऑन प्रेम टेक्नोलॉजीज. यानी आपका तमाम हार्डवेयर और आपका तमाम सॉफ्टवेयर ऑन योर प्रेमिसेस मौजूद है. अब आप उस हार्डवेयर को, उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, उस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रखते हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर्स रखते हैं, आप डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स रखते हैं. यानी आपकी ह्यूमन रिसोर्स, आपका ह्यूमन कैपिटल, आपका रिसोर्सेज पे स्पेंड किया हुआ कैपिटल एक ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करना पड़ता है. नाउ विद द एडवेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होगा? ठीक है जी, अब ये तमाम ऑन प्रेम टेक्नोलॉजीज खत्म होती जा रही है. गूगल ड्राइव आप आज भी यूज करने लग गए, आप अपना डेटा ड्राइव पे रखते हैं. ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की फंडामेंटल एग्जांपल है, जिससे आई एम श्योर कि आप सब लोग अवेयर हैं. गूगल ड्राइव पे आप अपना डेटा रखते हैं, ड्रॉप बॉक्स पे आप अपना डेटा रखते हैं, आईफोन, आई क्लाउड आपको स्टोरेज ऑफर करता है. ये स्टोरेज है जो आपको क्लाउड पे ऑफर हो रही है. ठीक है, जो इससे बड़े सिस्टम्स हैं, जो आप जाहिर है पेड सिस्टम्स लेते हैं, वो है आपके एप्लीकेशंस, आपके सॉफ्टवेयर्स, इवन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स अब क्लाउड पे मौजूद हैं. आने वाले 5 से 6 साल के अंदर जो आपके लैपटॉप्स होंगे, ये छोटी छोटी मशीन्स होंगी, जिससे आप सिर्फ क्लाउड पे लॉग इन हुआ करेंगे और सारी प्रोसेसिंग क्लाउड पे होगी. आपको कोई कोई कोर i7 और कोर i9 टाइप का प्रोसेसर अपने सिस्टम में शायद जरूरत भी ना पड़े उसकी. यू विल जस्ट नीड अ गुड इंटरनेट एंड दैट विल बी इट. ठीक है जी. थर्ड पार्टी प्रोग्राम, थर्ड पार्टी होस्टिंग, ये सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, और इस अवेलेबिलिटी के जरिए आप अपने आप को क्लाउड से कनेक्ट करके सब कुछ अचीव कर रहे होंगे. फायदा क्या होगा? प्रोसेसिंग पावर आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, आपको फाइल शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग की कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट मिलेगी, आपको सिक्योर एक्सेस मिलेगा, आपको यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट वायरसेस इनफिल्ट्रेटिंग इन योर सिस्टम्स. ये सब कुछ कौन मैनेज करेगा? आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का वेंडर मैनेज करेगा. मुफ्त में नहीं होगा ये सब कुछ, पैसे देने पड़ेंगे आपको इसके. ठीक है, ये याद रखिएगा. एक मशहूर मुहावरा है सोशल मीडिया, सोशल मार्केटिंग में, हम डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हैं. इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द, इफ यू आर नॉट पेइंग, देन यू आर द प्रोडक्ट. अगर आप पे नहीं कर रहे हैं ना, तो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, फिर आप खुद प्रोडक्ट हैं. ठीक है, तो बहरहाल ये एक डिजिटल
مارکیٹنگ کی ایک الگ بحث ہے. Now what is finally digital transformation? ٹھیک ہے جی, یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا نا, یہی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسا ٹیکنالوجیکل, کلچرل اور آپریشنل شفٹ. ٹیکنالوجی کا شفٹ آپ کے سامنے ہے. کلچر میں کیا تبدیلی آئے گی؟ سب سے بڑی تبدیلی تو اس وقت آپ اور میں لائیو محسوس کر رہے ہیں. میں اور آپ فزیکلی اپنے اپنے گھروں میں, آفیسز میں, کمروں میں موجود ہیں, لیکن ہم کنیکٹڈ ہیں. میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں, میں آپ سے کنیکٹڈ ہوں. یہ کلچرل شفٹ ہے. آپ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ کہ جی دس از گڈ اور بیڈ, وی آر جسٹ ٹاکنگ کہ یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے, آپریشنل شفٹ. مجھے یہ جو میرا پورا آپریشن ہے جو اس وقت میں پرفارم کر رہا ہوں, اس آپریشن کے لیے مجھے آج سے 5 سال پہلے کم از کم ایک پورا ادارہ, ایک پورا نیٹ ورک اور کم از کم ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر اور ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت پڑتی. آج یہ میں سنگل ہینڈڈلی خود کر رہا ہوں اور آپ بھی خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑی آرگنائزیشنز اس ٹیکنالوجیکل, کلچرل اور آپریشنل شفٹ کو لیوریج کریں گی. کس کام کے لیے؟ کسٹمر سے انٹریکٹ کرنے کے لیے. سب کچھ کسٹمر ہے, یہ یاد رکھیے گا. آپ جتنی پڑھائی کر رہے ہیں اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ظاہر ہے آپ آگے جا کے ایک جاب کریں گے, اس جاب کے اندر آپ مختلف کام کریں گے. ان کاموں کا اینڈ ریزلٹ آپ کی کمپنی کس کو پہنچانا چاہتی ہے؟ کسٹمر کو. تو اگر کسٹمر ہیپی نہیں ہے تو کمپنی ارن نہیں کرے گی. کمپنی ارن نہیں کرے گی تو وہ آپ سے پوچھے گی کہ بھائی آپ کا کام ٹھیک نہیں ہو رہا کیونکہ وی ناٹ ایبل ٹو ارن. ٹھیک ہے, تو کسٹمر 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 آگے آنے والی دنیا میں یہ لفظ پرائم امپورٹنس کا حامل ہو جائے گا. تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لیگیسی پلیٹ فارم کیا ہوتا تھا, آپ کو آئیڈیا آیا, آپ نے سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی, سرورز وغیرہ خریدے, آپ نے اس کے بعد کمپیوٹرز پہ سافٹ ویئر انسٹال کیے, پھر آپ نے یوزرز کو اس پہ الاؤ کیا, پھر آپ سیٹ اپ, ریپیئرنگ اور اینالیٹکس کی کاسٹ خود بیئر کر رہے ہیں, پھر آپ بلڈ کر رہے ہیں, پھر آپ اس کو موبائل اور سوشل نیٹ ورکس پہ ایپس کے ذریعے اسپریڈ کر رہے ہیں. یہ اب تک ہو رہا ہے اور ابھی یہ چند سال اور ہوگا. لیکن اب ٹیک اوور اس کو کیا چیز کر رہی ہے اور 10 سال میں کمپلیٹلی کر چکی ہوگی, کمپلیٹلی. اب آپ کو صرف ایک آئیڈیا آیا, میں نے یہاں مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا دنیا کا کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ پلیٹ فارم ہے سیلز فورس, اس کو میں نے یہاں پہ ایز این ایگزامپل یوز کیا. آپ کو آئیڈیا آیا, آپ نے سیلز فورس سے سروسز لی اور ان سروسز کے نتیجے جو اوپر کی جتنی چیزیں تھیں یہ کلاؤڈ پہ موو ہو گئیں. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, نہ آپ کو سرور چاہیے, نہ آپ کو سافٹ ویئر چاہیے, نہ آپ کو یوزر ایکسیس ڈیفائن کرنی ہے, نہ آپ کو اپنی ریسورسز کنفیگر کرنی ہے, نہ آپ کو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر چاہیے, نہ آپ کو ہیومن ریسورسز چاہیے اس پورے سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے. یہ سارا کام سیلز فورس یا مائکروسافٹ ڈائنامکس یا AWT یا Azure یا دنیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں, SAP, یہ سارا کام وہ کریں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی, اور نیٹ ریزلٹ کیا ہوگا, آپ ٹھک کر کے 3 دن کے اندر اپنے کسٹمر سے کنیکٹ ہو گئے. اور یہ جو ایریا تھا, اتنا بڑا ایریا, you don't have to worry about it anymore. You just have to pay a monthly fees so that you get these services. آپ غور کر رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ مختلف لوگ یہاں پہ کامنٹس کر رہے ہیں, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بہت اچھے ٹیچر ہیں, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ فیس بک کے اوپر جو آپ کامنٹ کریں وہ ریگارڈنگ دس انفارمیشن ہو, بیکاز دس انفارمیشن از امپورٹنٹ. شخصیات امپورٹنٹ نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. تو شخصیات کے اثر سے باہر نکل کے اپنے کیریئر, اپنے اداروں کی طرف توجہ دیجیے, اپنے مائنڈ سیٹ کی طرف. ویری تھینکفل فار یور کامنٹس. آگے بڑھتے ہیں جی یہاں سے. اب ہم کیا بات کرنا شروع کر رہے ہیں؟ اچھا جی, یہ سب کچھ ہو گیا. یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کیا کچھ دے رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, یہ پاور پوائنٹ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میں آپ سے شیئر کروں گا. IEEE کو میں کہوں گا یہ آپ سے شیئر کریں تاکہ آپ ان چیزوں کو ڈیٹیل سے دیکھ سکیں, بیکاز دس از ناٹ جسٹ اینی ادر پریزنٹیشن. آپ اس پریزنٹیشن کے ذریعے اگر آپ ان چیزوں کو تفصیل سے پڑھیں گے بعد میں, تو آپ یقین مانیے کہ آپ بہت کچھ
اپنے کیریئر کو پلان کرنے کے لیے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال جی, ڈیجیٹل بزنس اسٹریٹجی اینڈ کلچر پلس اسٹاف اینڈ کسٹمر انگیجمنٹ پلس پروسیس اینڈ انوویشن پلس ٹیکنالوجی پلس ڈیٹا انالیٹکس. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا حصہ ہے. اور اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی دنیا میں آج دنیا کی ٹاپ 500 کمپنیز تو آلریڈی لینڈ کر چکی. یو نیم دوز کمپنیز: پروکٹر اینڈ گیمبلر, لیور بردرز, Amazon, Microsoft, Google, AWD. I can go into a list of companies which have already moved on cloud computing, which have already started transforming their workflow into digitized workflow. That is the essence of digital transformation. And all of this is happening in this new industrial revolution, جس کو ہم انڈسٹری 4.0 سے ریفر کر رہے ہیں. اچھا جی, کووڈ نے نا اس پورے معاملے میں کیٹلسٹ کے طور پہ ایکٹ کیا. 2 سال پہلے اگر آپ سے کوئی کہتا نا کہ آن لائن پڑھائی, تو میں بھی اور آپ بھی بڑے ریلیکٹنٹ سے ہوتے, یار پتہ نہیں کیسے ہوگی. اور اگر ہمیں گریجولی اس طرف موو کروایا جاتا تو وی وڈ ہیو ٹیکن لائک 10 years ٹو موو انٹو دس ڈائریکشن. ٹھیک ہے, کووڈ کی وجہ سے یہ یکلخت ہو گیا, اوور نائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, ناٹ اونلی ان ایجوکیشن, پوری دنیا کا ورکنگ انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے. I know many people, you must be knowing many people in developed countries like the USA, Canada, Australia, یورپ کی کچھ کنٹریز, وہاں پہ وہ ہائبرڈ ورک انوائرمنٹ پہ آ چکے ہیں. ورک فرام ہوم از ناٹ سم تھنگ ٹو فیئر, اٹ از اے نارم. ٹھیک ہے, اور بڑی بڑی کمپنیز اپنی سروسز لے کے آ چکی ہیں. گوگل میٹ لا چکا ہے, زوم پوری دنیا پہ چھا چکا ہے, مائکروسافٹ ٹیمز لا چکا ہے, سسکو اپنا ویب ایکس لا چکا ہے. ٹھیک ہے, facilitations are there. ٹھیک ہے, تو کووڈ کی وجہ سے یاد رکھیے گا یہ سب کچھ ایکسپیڈائٹ ہو گیا, کیٹلائز ہو گیا, اوور نائٹ ہو گیا. اور یہ یاد رکھیے گا there is no return from this. ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں. The sooner an individual, a company, a university, a work environment, a government, یہ سب جتنی جلدی اس کو ایکسپٹ کر لیں گے اتنی جلدی اس چینج کو اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیں گے اور سیکھنا شروع کر دیں گے نئی نئی چیزوں کو. اگر آپ 2-3 سال بعد کسی سے کہیں گے نا کہ یار مجھے آن لائن آ کے میٹنگ اٹینڈ کرنا نہیں آتا, تو وہ آپ پہ ہنسے گا, کہے گا کیا تمہیں اتنا بھی نہیں آتا, بڑی چیزوں کو تو چھوڑ ہی دیجیے. ٹھیک ہے, تو پلیز اسٹارٹ پریپیئرنگ یور سیلف, اسٹارٹ ڈگنگ ڈاؤن دا ڈیٹیلز. ٹھیک ہے جی, تو یہ کووڈ کے بعد ایکسلریشن ہو رہی ہے. یہ آپ کا گلوبل لینڈسکیپ ہے, لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اچھا, میں ڈیٹا زیادہ تر جو ریفر کروں گا نا وہ اس وقت دنیا کی ون آف دا موسٹ اوتھینٹک ریسورس ورلڈ اکنامک فورم کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں جہاں ممکن ہے میں نے لنکس بھی ڈال دی ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ورلڈ اکنامک فورم کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکیں. ذرا غور کیجئے اس جاب ڈیمانڈ کی گروتھ جو ہو رہی ہے اس پہ. میں تھوڑا سا زوم کروں گا اس کو. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا جاب لینڈسکیپ ہے. 2025 کی بات ہو رہی ہے, لمبی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی, 97 ملین نیو جابس, گروئنگ جاب ڈیمانڈ. دنیا کی ٹاپ 10 فیلڈز آپ کے سامنے: ڈیٹا انالیسس, اے آئی مشین لرننگ, ٹھیک ہے, بگ ڈیٹا, اینڈ یہ سب جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, مجھے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ چیزیں؟ اچھا, کوئی اس میں حیران ہو کے یہ کہے یار اس میں انجینئرنگ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہ ڈگریز کی بات نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہی کہ بی بی اے اور بی ای اور بی ایس اور انجینئرنگ, اور یہ بات ہو رہی ہے جاب گروئنگ جاب ڈیمانڈ کی. اس میں انجینئرز کی بھی ضرورت ہوگی, اس میں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوگی,
اس میں یعنی میڈیکل پروفیشنلز کی بھی ضرورت ہوگی, اس میں کمپیوٹر سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہوگی, اس میں مینجمنٹ سائنس کے اسٹوڈنٹس کی بھی ضرورت ہوگی, اکانومسٹ بھی چاہیے, مارکیٹرز بھی چاہیے, ڈیجیٹل مارکیٹرز بھی چاہیے, میتھمیٹیشینز بھی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ سب لوگ چاہیے. لیکن کون لوگ چاہیے؟ جو ان چیزوں کو سمجھ سکیں, جن کی ذہنی صلاحیت, جن کی کوگنیٹو ایبلٹی اتنی بیدار ہو کہ وہ ان میں سے, کیونکہ یہ چیزیں پارٹ اینڈ پارسل ہوں گی. آپ ڈیٹا اینالسٹ کے طور پہ بھی کام کر رہے ہوں گے, کچھ پورشن آپ کو اے آئی کا بھی کرنا ہوگا, آپ بگ ڈیٹا کو بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کی کمپنی کا ایک حصہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بھی ریلیٹڈ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ان سب چیزوں کو آپ کو تھوڑا تھوڑا کرنا نہیں آتا تو آپ اپنے ایمپلائر کی نظر میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے جو آج سے 10 سال پہلے صرف ایک ٹرانسمیشن انجینئر اپنا کام کرتا رہتا تھا اور لوگ کہتے تھے بھائی دیکھو اپنا کام اسے کتنا اچھا آتا ہے. اپنا کام تو آنا ہی چاہیے, لیکن یہ ٹاپ اپ ہے. پیزا خرید کے لاتے ہیں نا, پیزا کے اوپر ٹاپنگز ہوتی ہیں, آئس کریم پہ ٹاپنگز ہوتی ہیں, ان ٹاپنگز کے بغیر آئس کریم اچھی نہیں لگتی. یہ وہ ٹاپنگز ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گی. یہ دنیا کی وہ میجر بڑے بڑے نئے پروفیشنز ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. ڈیکریزنگ جاب ڈیمانڈ کیا, 85 ملین جابس ختم ہو جائیں گی, یہ ساری جو آپ کے سامنے لکھی ہیں. ٹھیک ہے, جو آج کی بڑی ہاٹ جاب سمجھی جاتی ہیں اور پچھلے 10 سال سے سمجھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا انٹری کلرکس کی ضرورت نہیں ہوگی, روبوٹس کریں گے یہ کام. یعنی فزیکل روبوٹ بھی نہیں ہوگا, مشین لرننگ کے ایجنٹس ہوں گے, وہ یہ کام انٹرنلی خود ہی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ایگزیکٹو سیلریز ہوں گی, سیکرٹریز ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اکاؤنٹنٹس, پے رول کلرکس, بینکنگ میں بک کیپنگ, آڈیٹرز, اسمبلی اینڈ فیکٹری ورکرز, روبوٹس ٹیک اوور کر رہے ہیں فیکٹریز کو. ٹھیک ہے, بزنس سروسز ایڈمنسٹریشن مینیجرز, ضرورت نہیں رہے گی, اے آئی ول ٹیک اوور, اٹ از آلریڈی اسٹارٹنگ ٹیکنگ اوور. ٹھیک ہے جی. کلائنٹ انفارمیشن, کسٹمر سروسز کے ورکرز, ٹیلی مارکیٹرز, فون کال کر کے آپ بتا رہے ہیں. روبوٹس اتنے سمارٹ ہو چکے ہیں, اے آئی کے ذریعے آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ روبوٹ بات کر رہا ہے یا انسان بات کر رہا ہے فون پہ. ٹھیک ہے. جنرل اینڈ آپریشنل مینیجرز, میکینکس, مشینری ریپیئرز کے ورکرز, مٹیریل, یہ آل آف دیز things are going to go away. اور یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے, یہ کسی چھوٹی موٹی ویب سائٹ کا ڈیٹا نہیں ہے, ورلڈ اکنامک فورم کی بائی دا ایئر 2025 کی یہ فور کاسٹ ہے, یہ پروجیکشنز ہیں. آٹومیشن تیزی سے ہو رہی. ٹھیک ہے, اب اس کے پروز اینڈ کونز ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس سے بچ نہیں سکتے, اس سے فرار تو آپ حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا آپ کو کیا بتا رہا ہے, اگین WF کا ڈیٹا 2020 کے اندر 67% کام انسان کرتے تھے, 33% کام مشین کرتی ہے. یعنی آج پچھلے سال کی بات ہو رہی ہے. ذرا غور کیجئے, صرف 4 سال بعد یہ ریشو کیا ہو جائے گا, انسان 53 پہ آ جائیں گے, 53% آف دا کام ہیومنز کر رہے ہوں گے اور 47% آف دا کام مشینز کر رہی ہوں گی. اور 2030 کی پریڈکشن ہی نہیں ہے, کوئی فورکاسٹ نہیں ہے, مگر ورلڈ اکنامک فورم یہ کہتا ہے کہ probably 80% آف دا ورک ول بی ٹیکن اوور بائی سائبر فزیکل سسٹمز. ذرا غور کیجئے ہم کیا بات کر رہے ہیں, ذرا غور کیجئے ہم کس مائنڈ سیٹ کی طرف جا رہے ہیں, ہم کس انوائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ کو مینٹلی کتنا سمارٹ ہونا ہے اور آپ کو مینٹلی کتنی انفارمیشن کو اپنے پاس اکیومولیٹ کر کے رکھنا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس جو کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے کی پڑھائی کے بعد میں تھک گیا, تھکنے وکنے کی گنجائش نہیں ہوگی, ورنہ وہ روبوٹ جو 24 گھنٹے 24/7 کام کرنے کے بعد بھی نہیں تھکتا, وہ آپ کو ٹیک اوور کر کے مسل کے ختم کر دے گا. You'll have to make your place. You'll have to be physically, mentally, emotionally, psychologically and spiritually strong. لیجئے جناب, کون کون سی جابز ہیں جو اس کا آٹومیشن کے نتیجے میں رسک ہے. ٹھیک ہے, اگین یہ آپ کو پریزنٹیشن مل جائے گی, اس کو پڑھیے گا. یہ جو اوپر کی جابز ہیں 98, 96%, 94%, یہ ہائیسٹ رسک جابز ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے,
یعنی آپ اگر 50% سے اوپر دیکھیں نا اس کو, تو یہ تمام جابس ختم ہو جائیں گی اینڈ دے ول بی ٹیکن اوور بائی AI بیسڈ ایجنٹس. جب ہم ایجنٹ کہتے ہیں تو اس میں فزیکل روبوٹس بھی ہوتے ہیں اور اس میں سافٹ ویئر ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو فزیکلی نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن جو آپ کا کام پرفارم کر دیتے ہیں. اوکے جی, 800 ملین جابس. 800 ملین کی اردو کیا ہوتی ہے؟ پاکستان کی آبادی 220 ملین ہے, 22 کروڑ. تو 800 ملین کا مطلب ہوا 80 کروڑ جابس 2030 تک آٹومیشن کی نظر ہو چکی ہوں گی. وہ جابس انسان نہیں کر رہے ہوں گے, وہ جابس مشینز کر رہی ہوں گی. بی بی سی کی پوری ویڈیو ہے, پوری رپورٹ ہے اس پہ. میں نے اس ویڈیو کا یہاں پہ ایک اسکرین شاٹ لگایا ہے, لنک موجود ہے اس ویڈیو کو, آپ بی بی سی کی رپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آٹومیشن صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, دنیا کی سب سے بڑی اکانومی کم از کم ابھی تک, 5 سال بعد ہوگی یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا, بیکاز چائنا از ٹیکنگ اوور فاسٹ. ٹھیک ہے, بہرحال کرنٹ سچویشن کی بات ہو رہی ہے اور یہ فوربس کی رپورٹ ہے, اگین اے ویری ریلائبل ریسورس, اور اس کی سورس دنیا کا سب سے بڑا برین سٹارمنگ کا اور ریسرچ کا ادارہ ہے, اکنامک ریسرچ کا امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ میکنسی. یہ اس کی رپورٹ ہے جو فوربس نے ظاہر ہے ان کی اجازت سے پبلش کی ہوگی اپنے میگزین میں. ٹھیک ہے, یہ وہ جابس ہیں جو ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, میں آپ کے کامنٹس بھی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں. علیم کوئی بات پوچھ رہے ہیں. علیم پلیز ہولڈ آن, میں چاہوں گا کہ اس پریزنٹیشن کے آخر میں ہم باقاعدہ ایک انٹریکٹیو سیشن کریں جس میں ہم آپ سے بات کریں گے. تو لیکن یس, جو آپ کہہ رہے ہیں should the government and organizations take part in that, should نہیں, گورنمنٹ اور آرگنائزیشنز کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہو جائے گا. شوڈ کا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. they have to take part, otherwise they will be eliminated from the scenes. کمپنیاں بند ہو جائیں گی, گورنمنٹس اتنی ہیویلی برڈنڈ ہو جائیں گی کہ شاید گورنمنٹس کا وجود خطرے میں پڑ جائے. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے جو آگے پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم نے پرسنل لیول پہ, آرگنائزیشنل لیول پر اور گورنمنٹ لیول پر آج اس کا نوٹس نہیں لیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس فیکٹر کو میں نے آج اس IEEE کے اس کانفرنس میں, اس سیمینار میں اٹھایا ہے, تاکہ اویئرنیس تو پیدا ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم کس دنیا کی طرف سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس سلائیڈ کی, لیکن میں نے یہاں پہ ڈالی اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے OECD, اس کے فگرز ہیں, وہ بھی یہی سب کچھ بتا رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ ول بی ٹیکن اوور بائی روبوٹس. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا, یہ بہت اہم بات ہے. لیبر مارکیٹ جو ہے نا وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ٹھیک ہے, پہلے مینوفیکچرنگ کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی, مینوفیکچرنگ تو ابھی بھی ہوگی لیکن مینوفیکچرنگ کرے گا کون؟ روبوٹس کریں گے. ٹھیک ہے, تو سروسز کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی, آپ کا کسٹمر انٹریکشن بہت بڑھ جائے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ایک انجینئر ہیں تو اب آپ کی انجینئرنگ ڈومین کے اندر ایک کام آ جائے گا, اور وہ کام یہ آ جائے گا کہ آپ 1000 میں سے 100 میں سے شاید 3 انجینئرز ہوں جو پس پردہ کام کر رہے ہوں. 97% انجینئرز وہ ہوں گے جو کسٹمر سے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے, جو کسٹمرز کو اپنی پروڈکٹس, اپنے سولوشنز, اپنے ایکوپمنٹس کے بارے میں بتا رہے ہوں گے, ان کی سیلنگ کر رہے ہوں گے باقاعدہ. تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر ایک انجینئر ہیں تو آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز, اپنی انٹرپرسنل سکلز انتہائی بڑھانی ہوں گی. آج تک تو یہ سمجھا جاتا تھا جی میں تو انجینئر ہوں, مجھے تو اتنی زیادہ گفتگو کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, اگر میں انگریزی اچھی نہیں بولتا تو کیا فرق پڑتا ہے, میرا کام تھوڑی ہے کوئی لوگوں سے جا کے ملنا. آپ کا کام اتنا بڑھ جائے گا اس پرٹیکولر ڈومین میں کہ شاید 5% انجینئرز ہوں گے جو ڈیزائن انجینئرز ہوں گے, وہ تو شاید کسی سے انٹریکٹ نہ کرتے ہوں سوائے اپنے ادارے کے اندر لوگوں سے,
لیکن باقی لوگ کسٹمر اورینٹیڈ انجینئرنگ سروسز دے رہے ہوں گے. تو دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز یہ آپ کی کیریئر پلاننگ کا اہم حصہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور چوتھے پانچویں چھٹے سیمسٹر میں ہیں تو ٹرائی اسٹارٹ گرومنگ یور سیلف. اپنی انگریزی کو بہتر کیجیے, اپنی انٹرپرسنل کمیونیکیشن کو بہتر کیجیے, اپنی آن لائن اسکلس کو بہتر کیجیے, اپنی لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کو بہتر کیجیے, اپنے آپ کو ایموشنلی اسمارٹ بنائیے, ایموشنل انٹیلیجنس کو اڈاپٹ کیجیے. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کا اچھے انداز میں جواب دے سکیں اور اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر لوگوں کو لیبل کیے بغیر ان کے ساتھ ایک ایمپیتھیٹک رویہ اختیار کر سکیں. اب کام نہیں چلے گا ایک اکھڑ اور تلخ مزاج آدمی کا کہ جی میں تو انجینئر ہوں, کیا فرق پڑتا ہے. زمین اور آسمان کا فرق پڑے گا آپ کی انجینئرنگ کی جاب میں آپ کی کمیونیکیشن سکلز سے. ٹھیک ہے جی, یہ ڈیٹا آپ لوگ دیکھیے گا, یہ پریزنٹیشن آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. آل آف دس ڈیٹا از ویری 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 امپورٹنٹ فار یور کیریئر پلاننگ اینڈ گروتھ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فگر کے اندر اوپر چڑھ کون رہا ہے؟ انسان نہیں ہے, روبوٹ ہے. ٹھیک ہے نا, دے آر ایکچولی ٹیکنگ اوور. وہ جو آپ فلمیں دیکھتے رہے نا پچھلے 10 سال سے, سائبورگ اور مشینز اور وہ فلمیں, وہ فکشن نہیں تھا, آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں سے ڈر جائیں, سہم جائیں. اگر آپ اس سے اویئر ہیں تو آج آپ اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آگے آپ کے مد مقابل انسان بھی ہے اور مشین بھی ہے, اور مشین زیادہ تر ہے. لہذا you'll have to beef up whatever you are doing right now. ٹھیک ہے, at an exponential scale. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ایک چیز تو ہے آپ کی ڈگری, ایک چیز تو ہے آپ کی کوالیفیکیشن, ایک چیز ہے آپ کی اسکل. ٹھیک ہے, ہائر اسکل لیول اب ایکسپیکٹڈ ہے آپ سے. ٹھیک ہے, اب جو اسکلز آپ کو چاہیے ہیں, ٹھیک ہے, لو اسکلڈ ورکرز کا اب کوئی کام نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, آپ کو آٹومیشن کا رسک برداشت کرنا ہے, اور اس کی بیس پر جو آپ کا ایمپلائمنٹ کا سٹیٹس ہے وہ انتہائی متاثر ہوگا. فل ٹائم ایمپلائمنٹ, پرماننٹ ایمپلائمنٹ ملے گی ہی ان لوگوں کو کہ جن کا اسکل لیول ہائی ہوگا. لرننگ نیو اسکلز ول بی دا کی ان دا فیوچر, یہ یاد رکھیے گا. اور یہاں پہ اگر ظاہر ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ بھائی یہ اسکل ہوتی کیا ہے, واٹ ڈو یو مین بائی اسکلز, تو میں ابھی اس کی طرف آ رہا ہوں کہ اسکل ہم کس کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگین مختلف سورسز سے مختلف پریڈکشنز ہیں. اچھا, یہ سلائیڈ میں نے یہاں جان بوجھ کے شامل کی. ذرا عجیب و غریب جابس کے نام تو دیکھیے جو 2030 میں پریڈکٹڈ ہے کہ یہ ہائیسٹ پیڈ جاب ہوں گی. ڈیجیٹل آرکیٹیکٹ, ایلڈرلی ویل بینگ کنسلٹنٹ. 2030 میں بڈھوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. میں بھی بڈھا ہو جاؤں گا, 55 ایئرز میری ایج ہے نا, 2030 میں 64 کا ہوں گا. ٹھیک ہے, ایلڈرلی ویل بینگ کنسلٹنٹ چاہیے ہوں گے, خاص طور پہ ویسٹ میں. ٹھیک ہے, کیونکہ ویسٹ کے اندر انہوں نے جس کلچرل اور سوشل نظام کو اپنایا, شادیاں کرنی چھوڑ دی, تو اب ان کے ہاں بچے ہی نہیں. ٹھیک ہے, جرمنی کے اندر اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ نرسز کی ہے. کیوں؟ کیونکہ پاپولیشن بوڑھی ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ ہمارے تو سسٹم میں, ہمارے کلچر میں, ہمارے ریلیجن میں جو جس انداز میں, جس سوشل فیبرک کو ہمارے ریلیجن نے فورسی کرتے ہوئے نکاح کو اور شادی کے بندھن کو اتنی اہمیت دی ہے, اس کی وجہ ہے, اس کا اکنامک ریزن ہے, اس کا کلچرل ریزن ہے, اس کا سوشل ریزن ہے. ویسٹ آج اس کا شکار ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2030 تک نا ہمیں اپنے بڈھوں کے لیے جوان لوگ چاہیے ہوں گے, تو یہ جاب ہوگی باقاعدہ. ٹھیک ہے, باڈی پارٹ انجینئرز چاہیے ہوں گے, ٹرانسپلانٹس اتنے ہونے لگیں گے. ٹھیک ہے, گردہ, پھیپڑا, دل, لیور, کڈنی, سب کچھ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہوگا, اور انسانوں سے انسانوں کو نہیں ہو رہا ہوگا, اب تو دکانوں پہ اویلیبل ہوں گے آرٹیفیشل بنے ہوئے. ٹھیک ہے,
नैनोमेटिक्स चाहिए होंगे, ये सब की डिटेल आप पढ़ सकते हैं। वर्टिकल फार्मर्स चाहिए होंगे, क्रॉप सब ऐसे नहीं उगाई जाएंगी, ऐसे उगाई जाएंगी 100 मंजिला बिल्डिंग की तरह, क्योंकि जगह नहीं होगी इतनी, ठीक है। वेस्ट डेटा बहुत बढ़ जाएगा, उसके हैंडलर्स चाहिए होंगे, क्लाइमेट कंट्रोलर्स चाहिए होंगे, एवटार मैनेजर्स चाहिए होंगे, क्योंकि आप होलोग्राफिक और वर्चुअल दुनिया में सांस ले रहे होंगे। आपको अपने एवतार्स क्रिएट करने होंगे, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, बाकायदा वर्चुअल पीपल का क्रिएट होंगे। कौन क्रिएट करेगा? उसके लिए डिजाइनर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, बाकायदा 3D इंजीनियरिंग चाहिए, मेमोरी ऑगमेंटेशन सर्जन चाहिए होगा जनाब, जो आपकी मेमोरी को और आपके एजिंग प्रोसेस को रिड्यूस करेगा, आपकी मेमोरी बढ़ाएगा, आपकी एजिंग कम करेगा। जरा आखिरी चीज पे गौर कर रहे हैं, चाइल्ड डिजाइनर चाहिए होगा, चाइल्ड डिजाइनर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबीज होंगी, लोग अपनी ख्वाहिश से बच्चे पैदा कर रहे होंगे। मुझे इंजीनियर चाहिए बच्चा, तो वो चाइल्ड डिजाइनर उसके डीएनए में इंजीनियरिंग एम्बेड करेगा। इमेजिन व्हाट वी आर सेइंग, कितनी हम अजीबो गरीब और गालिबन खौफनाक दुनिया में जा रहे हैं। तो बहरहाल मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अवेयर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। इंजीनियर्स तो इंजीनियर तो है, डिग्री तो है उसके पास, और क्या कुछ चाहिए उसको? सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी पे गिरफ्त होनी चाहिए, यानी आसान लफ्जों में उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। उसके आइडियाज फ्लुएंटली दिमाग में आते हो। यहाँ तो ऑनलाइन टीचिंग के अंदर और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आधे बच्चे क्लासेस को बंक कर रहे हैं और इम्तिहानों में चीटिंग कर रहे हैं, मैं बड़ा वाज़े अल्फाज में ये बात कह रहा हूँ, और वो ये समझ रहे हैं कि अपना कोई बहुत बड़ा फायदा कर रहे हैं वो। आप यकीन मानिए, जब आप नौकरियों पे जाएंगे तो आप, क्योंकि आप पढ़ने लिखने की आदत भी खत्म कर चुके होंगे अपनी, अगर आप ऐसा कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो ऐसा नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़े स्मार्ट और बड़े पढ़े लिखे और बड़े ज़हीन लोग इस टॉक में इसको सुन रहे हैं और इसको आगे सुनेंगे इस टॉक को। तो लेकिन मैं वार्निंग इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप आज अपने इस वक्त को ज़ाया कर रहे हैं और आप कहते हैं कि जी ऑनलाइन इम्तिहान है, 15 लोग साथ बैठ के पेपर दे देंगे, या मैं व्हाट्सएप पर एक दूसरे से जवाब, आज तो आप पूछ लेंगे, आगे क्या होगा आपका पता है? आप किस दुनिया में जा रहे हैं? अब तक आपको समझ आ गया है ना कि आप किस दुनिया में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पे आपकी कॉग्निटिव स्किल्स चाहिए, आपकी दिमाग चाहिए, आप अपने दिमाग को सुला रहे हैं चीटिंग कर। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप यह जहन में रखिए, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं बहुत बड़ा। आपको फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज चाहिए, आपको सर्विस ओरिएंटेशन स्किल्स चाहिए, आपका माशरे के बारे में एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आप नॉलेजेबल होने चाहिए, आपकी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कहें अरे आदमी आधे घंटे से बोल रहा है, दिमाग खा गया, मेरा तो सर फट रहा है। गुंजाइश नहीं होगी इसकी। आपको एज एन इंजीनियर एक बहुत उम्दा लिसनर होना होगा, क्योंकि आप इंजीनियर 95% इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में नहीं होंगे, डिजाइन के एरिया में नहीं होंगे, सर्विसेज के एरिया में होंगे, क्लाइंट से डील कर रहे होंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। तो अगर आपकी लिसनिंग एबिलिटी नहीं है, अगर आप लोगों से बात करके थक जाते हैं, दिस विल नॉट डू। और आखिरी चीज, अहम तरीन चीज, you will as an engineer you will be encountering complex problems। ये सब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ही तो हैं जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। इतने सारे डोमेन्स की बातचीत आपको समझनी होगी, एटलीस्ट समझनी होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आपको चाहिए। आज से अहद कर लीजिएगा कि इन स्किल्स को मुझे बेदार करना है, ठीक है। मुझे ऑनलाइन लेक्चर के अंदर अटेंटिव रहना है। बाय द वे, दिस ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर नाउ। चाहे हम इससे कितनी भी, कभी फिजिकल होगी कभी ऑनलाइन होगी, अल्टीमेटली दिस विल गो टुवर्ड्स द ऑनलाइन डायरेक्शन नाउ, ठीक है ना। तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है जी। ये 7 बड़े बड़े ट्रेंड्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे दुनिया की ग्लोबल जॉब मार्केट को, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, डेमोग्राफिक चेंज, बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगी। आप पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका में नौकरी कर रहे होंगे, आज कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इन इक्वालिटी बढ़ेगी, गरीब गरीब से गरीब तर होगा, अमीर अमीर से अमीर तर होगा। आप आज इसको विटनेस कर रहे हैं। और अर्बनाइजेशन,
لوگ بڑے بڑے شہروں میں آنا چاہیں گے, چھوٹے گاؤں بھی شہر بنتے جائیں گے آہستہ آہستہ, ٹیکنالوجی اتنی پہنچتی جائے گی. ٹھیک ہے, آج آپ کے گلی کوچوں میں گاؤں دیہات میں لوگ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے اپنے چینلز بنا رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم ہی صحیح, ہو تو رہا ہے نا یہ سب کچھ. یہ ہے فیوچر, یہ ہے فیوچر کے ٹرینڈز. یہ میں نے کچھ لنکس یہاں پہ ڈال دی ہیں, جن کو جب آپ کو یہ پریزنٹیشن ملے گی تو آپ ان کو جا کے ان پہ ریسرچ کیجیے گا. یو ول گیٹ آل آف دس اینڈ مور انفارمیشن. ایک بہت بڑا ٹرینڈ اب جو دنیا میں آ رہا ہے, آ چکا ہے, وہ فری لینسنگ. پرماننٹ امپلائمنٹ 45% رہ گئی ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت یو ایس اے میں, اور یہ دیکھیے پورا 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 گراف آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس کو ذرا بڑا کروں میں اس کو. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میجر شیئر آف فری لانسنگ کس کے پاس ہے؟ انڈیا کے پاس. ٹھیک ہے, چائنا اونلی 4%, جرمنی 2%, لینگویج بیریئر ہے یہاں پہ بہت بڑا. یو ایس اے 16%, فلپینز 8%. ٹھیک ہے, کینیڈا, یو کے, یہ سب 7-8-10. تو اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس فگر میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس فگر کو بنانے والے نے پاکستان کو غالباً اتنا کنسیڈر نہیں کیا. اور ویسے بائی دا وے یاد رکھیے گا, اس طرح کا زیادہ تر ڈیٹا اس وقت آؤٹ سورس انڈین کمپنیز سے ہو رہا ہے. اینڈ obviously they will not like to keep Pakistan in the loop and in the picture. ٹھیک ہے جی, مگر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پینیئر, پینیئر میرے خیال میں پتا ہوگی آپ کو, پے پیل کی طرح کی ایک سروس ہے جو پاکستان میں فری لانسنگ, جو پے پیل کی طرح پاکستان کے اندر جب آپ کوئی آن لائن انٹرنیشنل جاب یا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی پیمنٹ چاہیے نا بھائی آپ کو, تو وہ پیمنٹ پینیئر کے ذریعے آپ پاکستان میں ریسیو کر سکتے ہیں. پینیئر کا باقاعدہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ اکاؤنٹ بناتے ہیں. تو پینیئر نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق پاکستان نے ایشین فری لانسنگ مارکیٹ کو آؤٹ پرفارم کر دیا ہے سب کو. ٹھیک ہے, اور اس کا جو بنیادی سبب بنا ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک ای روزگار کی اسکیم بنائی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے بہت سے لوگ گلوبلی آن لائن جاب کر رہے ہیں, اور پینیئر والے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ پینیئر کے ذریعے ریسیو ہو رہا ہے, لہٰذا دے ہیو دس ڈیٹا. تو یہ پینیئر نے ہمیں اپنا ڈیٹا دیا. ہمیں کیا مطلب, نیٹ پہ موجود ہے یہ. ٹھیک ہے, انڈیا ظاہر ہے ابھی بھی ٹاپ پر ہے, اس کے بعد بنگلہ دیش, اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کے بعد گلوبلی پاکستان. ٹھیک ہے, اور یہ بلو کیا ہے؟ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, اور یہ بلیک کیا ہے؟ کریٹو, سیلز اینڈ مارکیٹنگ. یہ نظر آ رہی ہے لیجنڈ آپ کو کیا چیز کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا میں 4تھے نمبر پر آ چکا ہے فری لانسنگ میں. دس از اے بگ اچیومنٹ, دس از اے ہیوج اچیومنٹ, اینڈ ناٹ اونلی اچیومنٹ, یہ آپ کے لیے بہت بڑے جابز اینڈ کیریئرز کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کی بہت جابز اور بہت کیریئر ایز اے فری لانسر اب اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے اسٹارٹ اپس بنا سکتے ہیں, آپ اپ ورک پر جا کر فری لانسنگ کر سکتے ہیں, آپ فائیور کے اوپر جا کے فری لانسنگ کر سکتے ہیں. اس پوری سسٹم کو, اس پوری اکانومی کو اب کہا جاتا ہے گگ اکانومی. ٹھیک ہے, تو ایک گگ اکانومی کے اندر پاکستانیز آر آلریڈی ان, پاکستانیز آر ویری 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 اسمارٹ پیپل. یہ دنیا کہہ رہی ہے آج, میں نہیں کہہ رہا, اپنے منہ میاں مٹھو ہم نہیں بن رہے, پوری دنیا کے ٹیکنالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, کیونکہ بیریئرز کھل گئے, سارے جغرافیکل بیریئرز کھل گئے. آپ پنجاب میں چیچو کی ملیا میں موجود ہیں, لیکن اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ کی بنیادی انٹرنیٹ سکلز ہیں, آپ کو زوم چلانا آتا ہے, آپ کو آئی سی ٹی کی کوئی سکلز موجود ہے, یو کین جسٹ گو ان اور دنیا میں نوکری کر سکتے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ فری لانسنگ ضرور کر سکتے ہیں. تو اس وقت یہ عجیب سا ڈیٹا میرے سامنے آیا 2021 میں, صرف 2021 میں فروری سے لے کے جون تک پاکستانی فری لانسنگ ریونیو میں اتنا اضافہ ہوا ہے, صرف ان 6 مہینوں میں. ٹھیک ہے, 2020 سوری. ٹھیک ہے, یہ پینیئر کا ڈیٹا ہے. ساؤتھ ایشیا انویسٹر ایک ایجنٹ ہے یہاں پہ, ایک ویب سائٹ ہے,
جو پورے ساؤتھ ایشیا کی انویسٹمنٹس میں نظر رکھتی ہے, یہ اس کا ڈیٹا ہے. تو دیر از اے ہیوج اسکوپ فار یور جابس اینڈ یور کیریئرز ان دس فری لینسنگ ایریا. لیکن فری لینسنگ آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں ان سب چیزوں کا اسپیشلسٹ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن میں اپنی ریسرچ کرتا ہوں, اور سینکڑوں لوگ مجھ سے آج کل کنیکٹ ہو رہے ہیں تاکہ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں نہ صرف انفارمیشن لیں بلکہ پھر ہم ان کو پریکٹیکل گائیڈ لائنز دیتے ہیں کہ کس طرح اس طرف آگے بڑھا جائے. تو اینی وے, یہ تو میرا پرسنل ایک بایو ڈیٹا تھا اس حوالے سے. اچھا جی, اتنی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں نالج اور اسکل کا فرق کیا ہے. آسان لفظوں میں نالج تھیوریٹیکل ہے اور اسکل پریکٹیکل ہے, ٹھیک ہے. اس کی میں نے مثالیں لکھی. آپ میوزیکل انسٹرومنٹ کو اگر پلے کرتے ہیں, آپ کو گٹار, کی بورڈ, ماؤتھ آرگن, بانسری کچھ بجانا آتا ہے اور آپ بجاتے ہیں, تو وہ اسکل ہے. اچھا, اس کے لیے ٹیلنٹ بھی چاہیے تھا, نالج بھی چاہیے تھی. آپ اگر میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے ہیں تو آپ کو میوزیکل اسکیلس کی نالج چاہیے, نوٹس کی نالج چاہیے, کارڈس کی نالج چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہارمونکس کیا ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کی بنیادی فنڈامنٹلس کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو میں ایک زمانے میں کی بورڈ بجاتا تھا, تو اس لیے مجھے اتنی باتیں پتہ تھیں جو میں نے ابھی بتائی. تو اگر آپ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے ہیں اچھی طرح, تو یہ ایک اسکل ہے, اور یہ اسکل صرف نالج سے ڈیولپ نہیں ہوئی. آپ میں ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے, آپ کے پاس نالج بھی ہونی چاہیے, اور آپ کو بے انتہا پریکٹس کرنی پڑے گی. یہ فرق ہے اسکل اور نالج کا, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں, ایک بک لکھتے ہیں, ایک بلاگ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک اسکل ہے. آپ کو نالج کیا چاہیے اس میں؟ لینگویج کی نالج چاہیے, آرٹیکولیشن کرنی آنی چاہیے آپ کو, گرامر آپ کی صحیح ہونی چاہیے, بنیادی رائٹنگ آپ کی آنی چاہیے. لیکن آرٹیکل اور بک لکھنے کے لیے جو ایکسپیرینس چاہیے, جو مائنڈ سیٹ چاہیے, جو ذہن کے اندر وسعت ہونی چاہیے, یہ سب تو وقت کے ساتھ آئے گا. یہ ایک اسکل ہے, ٹھیک ہے. ایک ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے, بی بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ بہت اپنے کورسز کے اندر اس نے پڑھا ہے کہ جی مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, انفارمیشن اباؤٹ سیلز اینڈ مارکیٹنگ اس کو ساری پتہ ہے. لیکن اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر وہ ایک میننگ فل مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنا سکتا ہے کسی آرگنائزیشن کے لیے, یا وہ کوئی سیلز پچ دے سکتا ہے, وقت کے ساتھ دے سکے گا, تجربے کے ساتھ دے سکے گا, محنت کے ساتھ دے سکے گا. یہ ایک اسکل ہے. آئی ایم شیور کہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ ہم اسکل, اب ٹاپ 10 اسکلس کیا ہیں 2025 کے اندر. اگین وہی پچھلی سلائیڈ میں نے یہاں پہ کاپی کی ہے, ورلڈ اکنامک فورم کا ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے جی. سب سے ٹاپ پر کیا لکھ رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیے, اینالیٹیکل تھنکنگ اینڈ انوویشن. کسی چیز کو آپ کی تھنکنگ کا پیٹرن اینالیٹیکل ہو. یہ جو آپ انجینئرنگ میں 48 کورسز پڑھتے ہیں نا 8 سیمسٹرز میں, ٹھیک ہے, 8 5 40 اور پلس اور کورسز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ ویبینارز لے رہے ہو, یہ سب کچھ آپ کو کیا ڈیولپ کر رہی ہے؟ آپ کی اینالیٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر رہی ہے. تو یہ نہ سمجھے گا کہ اگر آپ انجینئرنگ کے اندر ایک کورس پڑھ رہے ہیں میتھمیٹکس کا, اور اس میں آپ کو ایک ایسی پروبیبلٹی کی کیلکولیشن پڑھ رہے ہیں کہ آپ کہیں گے یار اس کا کیا تعلق. ہر چیز کا تعلق ہے. آپ کے آنے والے وقت میں جو ٹاپ 10 اسکلز ہیں, اس میں سب سے پہلی اسکل آپ کی اینالیٹیکل تھنکنگ ہے. اور آپ اپنے انجینئرنگ میں, اپنے بی بی اے میں, اپنے ایم بی اے میں, اپنی کمپیوٹر سائنس میں, یہ جو کورسز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اینالیٹیکل تھنکنگ اسکلز کو ڈیولپ کیا جائے. اگر یہ ڈیولپ آپ اپنی اسکلز کو نہیں کر رہے تو یقین مانیے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہو, ٹھیک ہے. ایکٹیو لرننگ اسکلز, learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality, initiative, leadership, social influence, use of technology for monitoring and control, technology design. آپ غور کر رہے ہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ فیوچر میں, اور بہت لمبی بات نہیں ہو رہی, 50 سال بعد, 4 سال کے اندر جب آپ جاب کے اوپر ہوں گے, یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوگا آپ سے. کیا آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ آج کی اس اویئرنیس کے بعد آئی ایم شیور کہ 20% لوگ ضرور اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں گے.
80% अमूमन वो लोग होते हैं जिन पे कोई बात असर नहीं करती और सिर्फ वक्त, तजुर्बा और धक्के उनको सिखाते हैं. कोशिश कीजिए कि उस 80% से इस 20% की तरफ आज आ जाएं, वरना परहैप्स इट विल बी टू लेट. वैसे भी आपका कंपटीशन इंसान से नहीं है, मशीन से है, उड़ा के रख देगी आपको. ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा. 2030 की ये टॉप 10 स्किल्स हैं, इनको मैंने यहाँ लिख दिया. ठीक है, हमें जाहिर है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, काफी टाइम हो गया. ठीक है जी, अब मोटी बात क्या है? मोटी बात ये है कि स्किल सेट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल होंगे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बता रहा है? ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करेंगी कंपनियां. ठीक है, 2 आउट ऑफ 3 एम्प्लॉयज को रीस्किलिंग कराई जाएगी हर साल. हर साल उनका स्किल सेट चेंज किया जाएगा. अगर आप में लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं होगी, वो एम्प्लॉय, अगर आप नई स्किल सेट को अपने ऊपर करने की कोशिश कर रहे होंगे, कंपनी हेल्प करेगी. आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इतना सोच ही नहीं सकते, आप थक जाते हैं, आपको चीज समझ ही नहीं आती है, आपने अपनी ट्रेनिंग के अंदर इसको कभी इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, आपने 4 साल डिग्री के चीटिंग करके हंसते गाते हुए गुजार दिए, आपका ये दिमाग डेवलप नहीं हुआ. यू विल बी किक्ड आउट ऑफ योर जॉब. ये मैं बड़ी वाजे, बड़ी ब्लंट पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ. ये इस सेशन का ऑब्जेक्टिव था मेरा. ठीक है, किसी धोखे में ना रहे ताकि हमारे स्टूडेंट्स. ठीक है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की गाइडलाइंस क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन के 50% एम्प्लॉइज को रीस्किलिंग चाहिए होगी हर साल. ठीक है जी, करंट वर्कर की कोर स्किल्स हर 5 साल बाद चेंज हो जाया करेंगी, फिर रीस्किलिंग चाहिए होगी. यानी आपकी 50% लोगों की रीस्किलिंग हो गई, उसमें से 40% जो करंट वर्कर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कोर स्किल्स का स्किल सेट ही चेंज हो जाएगा 5 साल में, फिर नई स्किल्स हासिल करनी होंगी. अब वो जमाना गुजर गया. क्या आपने 25 साल पहले इंजीनियरिंग कर ली और आप उसी से कमा खा रहे हैं? आपको ऑन योर टोज रहना होगा. हर साल आपको कुछ नई बातें, कुछ नई स्किल्स, कुछ नई टेक्नोलॉजीज को मास्टर करना होगा, वरना आपका याद है मुकाबला किससे? रोबोट से. आपको उड़ा के रख देगा, आपको कहीं पीछे छोड़ देगा वो. अच्छा, मजे की बात यह कि स्किल्स बिल्डिंग शुरू करने में ज्यादा टाइम नहीं चाहिए. ये पॉजिटिव बात समझिए गौर से. 1 से 2 महीने. ठीक है, पीपल, कल्चर, कंटेंट राइटिंग, सेल्स, मार्केटिंग स्किल्स, 1 से 2 महीने में आप नई स्किल सीखना शुरू कर सकते हैं. सिर्फ हिम्मत और इरादे की बात है. ठीक है, 2 से 3 महीने लगाने में आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डेटा और एआई की फंडामेंटल नॉलेज हासिल कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें माहिर हो जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल नॉलेज आपको मिल सकती है. ठीक है, और 4 से 6 महीने में आप क्लाउड कंप्यूटिंग और दीगर एसोसिएटेड इंजीनियरिंग स्किल्स सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं सीखना. ठीक है, तो डोंट बी अफ्रेड कि यार ये तो इन्होंने इतनी खौफनाक बातें बता दी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. नहीं आता ना, 6 महीने के अंदर आप इन सब चीजों के अंदर अपना सफर शुरू कर सकते हैं. आपके पास यूट्यूब मौजूद है. मैं यूट्यूब को बड़े हाई रैंकिंग पे रखता हूँ. अगर आप उस पे से फजूलियात को हटा दें जिसमें हम अपना वक्त ना जाया करें, तो इतनी काम की वीडियोस वहां मौजूद हैं कि आप किसी भी चीज को घंटों में, महीनों में सीख सकते हैं, अगर आप उस पर आज से मेहनत करना शुरू करें. ठीक है जी, ये ऑटोमेशन और एआई के हवाले से बात हो रही है कि आपकी फिजिकल मैनुअल स्किल्स, बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स, हायर कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल इमोशनल स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. ठीक है, इस ग्राफ को जरा गौर से देखिएगा, ये क्या कुछ बता रहा है. हमारा वक्त अब खत्म हो रहा है, मगर ये स्किल्स आपको चाहिए अगर आपको फ्यूचर में सरवाइव करना है. और फाइनली, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दुनिया का बहुत बड़ा इदारा है, वो कह रहे हैं कि जनाब आली अगले 30 साल में आपको नॉलेज, अगले 10 साल में, 2030 तक 9 साल में आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी एटीट्यूड और आपकी वैल्यूज, ये फॉर्मुलेट करेगी आपकी कॉम्पिटेंसीज और फाइनली आपका एक्शन. ये सब एक दूसरे में ऐसा घुला मिला होगा कि सिर्फ इंजीनियर होना काफी नहीं होगा, सिर्फ कंप्यूटर साइंटिस्ट होना काफी नहीं होगा, सिर्फ मैनेजमेंट साइंटिस्ट होना काफी नहीं होगा. आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको स्किल्स भी चाहिए, आपका एटीट्यूड भी होना चाहिए, आपकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कमर्शियल वैल्यूज भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए. ये सब चीजें मिलके आपको एक्शनेबल इंडिविजुअल बनाएंगी, जो नौकरी में सरवाइव भी करेगा, जो अपने कैरियर में ग्रो भी करेगा. तो
اس پوری بات کے بعد اب میں صرف یہ کہوں گا اتنا کچھ سننے کے بعد کہ اب اگر آپ ان سب چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ آج آپ کو اویئرنیس مل گئی ہے اور یہ ڈیٹا تھا، یہ کوئی میں نے اپنے دماغ سے کوئی فلسفہ نہیں بولا ہے یہاں پہ، ایک ایک چیز ڈیٹا بیکڈ ہے، لنکس موجود ہے، پریزنٹیشن آپ سے شیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ہماری کیٹ کی ویب سائٹ پہ یہیں پہ فیس بک پہ یا جس طرح کیٹ چاہے گی اس طرح یہ شیئر ہوگی، ٹھیک ہے؟ ان سب چیزوں پہ غور کیجئے. سو دس از آل فرام مائی سائٹ. اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہیں سو آئی ول بی ویری happy and willing to take your questions now. Thank you very much, sir. It was a very informative session, and I'm sure that everyone else in this meeting feels the same way. Now, before moving forward, I would like to let you all know, the participants, that a feedback form regarding this webinar has been shared on the chat box of this meeting. Kindly go and fill that form immediately in order to secure your e-certificates, which will be sent to you via email addresses within 7 days. Moving forward, if anyone has any questions, kindly raise your hand so we can unmute you, or type the question in the chat box along with your name and affiliation, and I will read them out to sir. Thank you. I can also view the chat box. So if there is a question, somebody is willing to engage, ask something, I'll be more than happy to answer. Please fill out the form first. I'm sure it will be a short form, but you need to fill out that form so that your e-certificates can be emailed to you. Without filling that form, I'm sure those certificates will not be emailed to you because you will not have a destination. اچھا عمران احمد فیس بک پہ پوچھ رہے ہیں ہاؤ کین آئی رجسٹر فار اے ای سرٹیفکیٹ. اچھا سوری یہ تو ساجد نے پوچھا ہے. ساجد یہ لنک میرے خیال میں یہ لنک صوبان آپ لوگ فیس بک پہ بھی ڈال دیجئے. جو لوگ فیس بک پہ اس کو سن رہے تھے وہ بھی آپ کے سرٹیفکیٹ سے مستفید ہو سکے اگر آپ لوگ بہتر سمجھیں. سید عمران احمد پوچھ رہے ہیں فیس بک کی چیٹ میں ہاؤ ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن گیننگ اسکلس. ٹھیک ہے جی, آپ کو اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی. آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ اب میں پہلے تو آپ اپنا ایریا سوچیں, ٹھیک ہے, اور اپنی میں تو سب کو پہلے ایک بات کہوں گا, سب سے امپورٹنٹ اسکل آپ کی کمیونیکیشن اسکل ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لینگویج اسکل ویک ہے, آپ کی کمیونیکیشن, اور مجبوری یہ ہے کہ انگریزی زبان ضروری ہے, ٹھیک ہے, تو انگلش رائٹنگ اینڈ ریڈنگ یہ بنیادی ایک اسکل ہے جو آپ کو چاہیے. دوسری اسکل آپ کی آن لائن کمیونیکیشن کی اسکل. یو مسٹ بی کنورسنٹ ود دیز پلیٹ فارمز لائک زوم, گوگل میٹ, کم از کم یہ دو, ٹھیک ہے, ان کو بلڈ کرنا شروع کیجیے. اپنی انٹر پرسنل کمیونیکیشن کو بلڈ کیجیے. آپ کہیے جی جب میں آج سے دوستوں میں بیٹھوں گا نا فزیکلی یا ورچولی, تو میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ یار ایسے الفاظ استعمال کرو کہ جس سے ہم ایک تھوڑی سی گفتگو میں اچھے الفاظ یوز کریں. یہ ابے تبے تیرا میرا, ٹھیک ہے دوست یہ باتیں کرتے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اپنے جو سوشل سرکلز ہیں اس کے اندر اپنی سکلز کو سب سے آسانی سے بلڈ کیا جا سکتا ہے. اپنے دوست ایک دوسرے کو ٹاسک دیں, چل یار ایک ہفتے بعد جو بیٹھیں گے نا چھوٹا سا انگلش کا ٹیسٹ رکھیں گے اپنا. میں انگلش پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ آئی نو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی وربل کمیونیکیشن اور ریٹن کمیونیکیشن ڈیو ٹو آر ایجوکیشن سسٹم ویک ہے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے ویک ہے تو کوئی بات نہیں, درجنوں چیزیں جن کو اب آپ سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا میں سوالات کو دیکھ رہا ہوں آپ کے. There's a lot of people have been raising their hands, sir, in the chat box. So, host, can you please unmute Mr. Shahab Khan so that he can ask his question? Assalamu alaikum, sir. جی وعلیکم السلام. So جی first شہاب. of all,
Sir, your presentation was remarkable, so much informative. So my question to you is that by 2020, as you have mentioned in your presentation, that we are moving towards the totally automation in the industry, in everywhere, in every main core of the industries and offices work. Ji. So, what is the Yeah, question? major. So unemployment factor, how are we gonna eliminate? ठीक है, आपका सवाल मेरे पास आ गया. मेरे ख्याल में आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है. देखिए जी, आसान और मोटी बात समझ लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट मैं और आप तो नहीं कर सकते. ये तो जब गवर्नमेंट स्टेप लेंगी अपने अपने, तो अनएम्प्लॉयमेंट एलिमिनेट होगी. मैं या आप, मैं तो अब आपकी बात करूंगा, आप तो सिर्फ ये सोच सकते हैं कि मैं अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करूं कि मैं इस अनएम्प्लॉयमेंट के चुंगल में ना आऊं. और उसका तरीका आपने इस पूरी टॉक में हमारी सुन लिया. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वक्त के साथ तेजी से बढ़ेगी और दुनिया में बढ़ेगी. याद रखिएगा, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही. ये वो शायद पिछले 200 साल का वाहिद वक्त है जिस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट अब वेस्ट में ज्यादा बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से टेक ओवर करेगी. आपके यहाँ भी थोड़ा फिर भी टाइम लगेगा. अगर वहां 5 साल लगेंगे, आपके यहाँ 10 साल लगेंगे. वहां तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगी. तो governments have to come in. Individuals, even organizations cannot do anything about this rising rate of inflation and unemployment. जी जनाब. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि काफ़ी लोग मतलब जो अब कुछ हमारे जो उस्ताद हैं वो हम यही कहते हैं कि अब ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा अब हमें अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पे फोकस करना चाहिए और क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो सर मेरा ये सवाल था कि इंटरव्यू में मोस्टली थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लाइक थोड़े से इरेलीवेंट होते हैं लेकिन थोड़ा ट्रिकी होते हैं, और क्रिएटिविटी चेक कर रहे होते हैं सर वो उनकी के किस तरीके से वो टैकल करते हैं. सर किस तरीके से हम अपने आप को मतलब क्रिएटिव माइंडेड कर सकते हैं, क्योंकि सर ये मैं काफ़ी टाइम से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ, कोई प्रॉपर मुझे नहीं मिला है इसकी गाइडेंस. देखिए, क्रिएटिविटी ओवरनाइट डेवलप नहीं होती. ठीक है, क्रिएटिविटी डेवलप करने की एक्सरसाइजेज होती हैं, इसके बाकायदा टूल्स होते हैं. ठीक है, तो मैं इस सेशन में तो इतनी लंबी बात का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूं कि आप लोगों में से जो भी चाहे वो मुझसे व्हाट्सएप पे इन टच आ जाए. आई एम ऑलवेज विलिंग टू गाइड माय स्टूडेंट्स. मैं ये चैट के ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप कर रहा हूँ. ठीक है, और ये मैंने भेज दिया. ठीक है जी. अच्छा, मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक साहब को गया है, एवरीवन. ठीक है जी, चलिए. ये मेरा नंबर आप लोगों के पास आ गया होगा. व्हाट्सएप पर आप मुझसे कम्युनिकेशन, बराए मेहरबानी मुझे फोन कॉल्स ना करना शुरू कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि दैट बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट. ठीक है ना. तो मेरे ख्याल में आप सब समझदार लोग हैं. आपको इस हवाले से जो गाइडलाइन चाहिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको दी जा सके. और ये भी जहन में रखिएगा कि मैं ये जो कुछ करूंगा, कीट के अंदर हमारा एक बड़ा उम्दा कल्चर है, और वो कल्चर ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने से मतलब जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, हम उनको भी अपना मानते हैं, और पूरे मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको भी अपना ही मानते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर मैं उस्ताद हूं तो फिर उस्ताद की जो दुनिया है वो तो बहुत बड़ी होती है. ठीक है ना. तो इंशाल्लाह हम आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे आपके सवाल जवाब में, अगर इतना बड़ा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल था. जी. Thank you very much, sir. I would once again like to ask all the participants to kindly fill out the feedback form that has been sent to you on the chat to secure your e-certificates. If anyone else has any questions, kindly raise your hand so we can unmute you, or you can also post your question on the chat box along with your name and affiliation.
Sir, meanwhile, you can answer the question and answer questions that have been posted on the Facebook Live chat box. جی میں السلام علیکم انہیں سر. کو دیکھ رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی سر، میں ریسنٹلی 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے ایک کراچی کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا. سو آئی واز این انٹرنی ان دیٹ کمپنی. مگر ایک چیز نے مجھے بہت ہی جو ہے یعنی ہلا کے رکھ دیا واز دیٹ یہاں اس کمپنی میں 1200 لیبر یا مین پاور وہ ہینڈل کرتے تھے. انجینئرنگ کانٹریکٹ فرم تھا. تو وہاں پہ وہی سینچریز یعنی ڈیکیڈز اولڈ پریکٹسز یوز کرتے تھے. ایکسل پہ ان کی ڈیٹا انٹری وغیرہ کرتے تھے اور جیسے ہونا تھا یعنی ایک دفعہ یہ ہوا کہ آپ کا سوال کیا ہے محسن، کیونکہ ظاہر ٹائم بھی کم ہوگا. یس میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں. سوال کیا ہے یعنی آپ کا؟ بہت سارے ایشوز ہو رہے تھے ان کو. تو سر یہ ڈیکیڈز اولڈ آپ بات کر رہے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی، یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ انہوں نے یوز کرنا تھا اتنے بڑے ڈیٹا کو، امپلائیز کے ڈیٹا کو. تو یہ جو ان کے باسز ہیں جو ڈیسیجنس لیتے ہیں اپنی کمپنیز میں، ان کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج کیا جائے سر؟ ان کا مائنڈ سیٹ صرف وقت چینج کرے گا. آپ کے ملک کے اندر زیادہ تر کمپنیز جو ہے نا وہ سیٹ اونڈ کمپنیز ہیں، انٹرپرینورز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کا مائنڈ سیٹ وقت چینج کرے گا. اس میں سے 90% کمپنیاں اگلے 5 سال میں بند ہو جائیں گی. جو آگے نہیں جائیں گے وہ بند ہو جائیں گے. جو اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے. یہ جس طرح کا سیشن میں نے کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں کمپنیز میں بھی یہ سیشنز کرتا ہوں. آج کل جو اچھی کمپنیز ہیں وہ اویئر ہو رہے ہیں اور وہ مجھ جیسے اسپیکرز کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے سسٹم کو کیسے ٹرانسفارم کریں، کیسے اپ گریڈ کریں، ورنہ وہ اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے. اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ جو نہیں کرے گا وہ آبسلیٹ ہو جائے گا، ڈاؤن گریڈ ہو کے ڈیمینش ہو جائے گا، ایکسٹنکٹ ہو جائے گا. کمپنیز کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. مائنڈ سیٹ یا تو پہلے خود ہی چینج کر لیں، ورنہ دھکے کھا کے چینج کریں گے، ورنہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. جی صوبان، اوکے، کوئی اور تھینک یو سوال سر. ہو تو بتائیے. Host, can you please unmute Mr. Hasnan Ali? السلام علیکم. پانی. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. اچھا، مہرین نے ایک سوال پوچھا ہے. شی از فرام کویسٹ، نواب شاہ. ان کا سوال یہ ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فری لانسنگ اینڈ ریموٹ جاب. اٹس اے ویری گڈ کویسچن مہرین. دیکھیے، ریموٹ جاب کے اندر جیسے میں فرض کریں یہاں موجود ہوں اور آپ کا ایک ادارہ ہے، تو میں 9 to 5 آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ میں آپ کی آرگنائزیشن میں فزیکلی موجود نہیں ہوں، میں اپنا وہ کام گھر سے کر رہا ہوں، لیکن میں لاکڈ ان ہوں. میرا کیمرہ مجھے آپ کو دکھا بھی رہا ہے، میں آفس میں بیٹھا اپنا کام کر رہا ہوں، بس وہ آفس میرا گھر میں ہے. یہ ہے ریموٹ جاب. فری لانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گے اور 2 بڑے فری لانسنگ کے اس وقت پورٹلز ہیں. ایک کا نام ہے اپ ورک. میں یہاں چیٹ میں ٹائپ کرتا ہوں، ذرا ان کو ایکسپلور کیجئے گا آپ سب لوگ. ایک ہے اپ ورک. السلام علیکم سر. کائنڈلی ریڈ مائی کوشچن فرام ان باکس. جی میں ریڈ کر رہا ہوں. میں ذرا پہلے ایک جواب دے دوں. ایک اپ ورک ہے اور ایک فیور ہے، یا فائیور بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فائیور کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فائیور اور اپ ورک پہ جا کے ذرا دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہاں سے آپ کو گگز، آپ اپنے آپ ذرا اس کی ریسرچ کیجئے گا مہرین اور باقی آپ سب لوگ. ٹھیک ہے، میں نے اپنا نمبر آپ لوگوں کو دے دیا ہے چیٹ میں. آپ جب چاہیں مجھ سے، جب چاہیں مطلب واٹس ایپ پہ امیکیبلی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو رسپونڈ ٹو آل آف یو انشاءاللہ. اچھا جی، ایک میسج ہے ابھی کسی نے کہا ہاؤ کین وی فائنڈ اے پرٹیکولر وے بیکاز ایوری اسٹوڈنٹ کین ناٹ لرن. یس صفان سعود، بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. اگین دس ریکوائرز اے کاؤنسلنگ سیشن. آپ کو کاؤنسل کر کے ہی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ بھائی آپ کا کرنٹ، آپ کھڑے ہوئے کہاں پہ ہیں.
اور آپ کا ذہن کس ڈائریکشن میں چلتا ہے. آپ ہر چیز تو نہیں سیکھ سکتے. یہ اتنی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی 1.5 گھنٹے میں, آپ بھی, میں بھی, کوئی دنیا کا سب سے بڑا علامہ بھی, وہ یہ سب چیزیں تو نہیں سیکھ پائے گا اکٹھی. ہمیں ڈٹرمن یہ کرنا ہے, آپ کو ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ آپ کا نش کیا ہے, آپ کا ایریا کیا ہے, آپ نے کس طرف جانا ہے, اور پھر اس ایریے کو سنگل آؤٹ کر کے اس پاتھ میں جو جو چیزیں نظر آئیں گی وہ آپ سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اٹس اے ویری گڈ کوشچن, اور اس کا ابھی تو جنرلی میں یہ جواب دے سکتا تھا. اچھا, میں آپ کے کوشچنز بھی براؤز کر رہا ہوں. میرے سیدھے ہاتھ پر ایک دوسرا بڑا مانیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنی باقاعدہ ورک اسپیس اسٹیبلش کی ہوئی ہے گھر میں. ٹھیک ہے, تاکہ مجھے بھی وہی کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ادروائز آئی ول بی آبسلیٹ. ٹھیک ہے نا. Host, can you please unmute Mr. Manzoor Ahmed so that he can ask his question? جی سید ارم, میں نے آپ کو یہ جو لنک دیا ہے نا فری لانسنگ کا, اپ ورک اور فائیور کا, ذرا ان کو دیکھیے. upwork.com پہ صرف گوگل کر دیجئے, وہاں پہ جا کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. آپ وہاں دیکھیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا فری لانسنگ کیسے ہونی ہے. سر جی جناب. سر میرا ایک اور سوال تھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سر, ہمارا جو ایف آئی پی پروجیکٹ ہوتا ہے سر, لیٹس سپوز اگر ہم کسی لائک میکینیکل سائڈ سے ہیں اور ہمارا پروجیکٹ تھوڑا یعنی کوئی میڈیکل سائڈ سے ہے, لیکن وہ میکینیکل پارٹ وغیرہ ہی کچھ ہو رہے ہیں, لیکن میڈیکل سائڈ سے ہم بنا رہے ہیں یا کسی اور سائڈ سے بنا رہے ہیں, سر یہ مطلب ایکسیپٹیبل ہے؟ کیونکہ جی یہ کچھ بالکل لوگوں ایکسیپٹیبل ہے, یہ بالکل ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے, لیکن یہ تو ظاہر ہے آپ کو اپنے ایڈوائزر سے اور اپنی یونیورسٹی سے پوچھنا ہوگا. بالکل ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. نہیں سر, ابھی ہمارے وہ ہمارے جی جی کہیے سر کہیے. وہ کیا کہتے ہیں, ہمارے سپروائزر تو وہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن سر ہمارے ایک فرینڈ مطلب انہوں نے ایک سیمینار لیا تھا, تو ویبینار لیا تھا, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایف آئی پی ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کی جاب ملے گی, کہاں پہ آپ کو انڈسٹری, کیونکہ کچھ انڈسٹریز ایف آئی پی پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. بیٹا یہ پرانی تھنکنگ ہے. آپ اپنے ایف وائی پی کو جس طرح اپنے ایڈوائزر سے, اپنی یونیورسٹی سے کمیونیکیٹ کر کے کر لیجئے. ایف وائی پی اور یہ آپ نے اتنا بڑا, میں نے آپ کو ویژن دے دیا نا, اب آپ سوچ لیجئے اس میں ایف وائی پی کس جگہ آتا ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ آپ کے اسکل سیٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایف وائی پی اہم ہے اپنی جگہ, لیکن اتنا اہم نہیں ہے کہ آپ اس کی بیس کے اوپر آپ کی پوری زندگی اور آپ کا کیریئر ڈیسائیڈ ہوگا. Thank you so much, sir, and thank you to all the participants for asking the questions. Now, I would like to pass on the controls to our General Secretary of IEEE KEET Student Branch, Ms. Mariam Idris, who will share a few words along with a token of appreciation to our most esteemed speaker. So, host, can you please unmute Ms. Mariam Idris? And I'll be stopping my slide share right now. So we will now like to present a little something, a little token of appreciation. So on behalf of all the participants and our entire organizing body, we would like to thank you humbly for joining us today and giving us your time. It was an absolute honor to have you as our speaker today. We would love to have you as our speaker sometime again, inshallah. Thank you very much, sir, once again. Inshallah. Thank you. Thank you for inviting me, and thank you all of the students who have attended this. And I hope you have learned, and you have become aware of what's coming, and you would now, inshallah, will be ready to at least start thinking of preparing yourself in the right direction. Thank you. We would also like to thank our participants for joining us today and showing interest in our events. So thank you once again, and goodbye for now. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz.